صرف پاکستان کی معیشت کو نقصان پہنچایا ہے بلکہ بلوچستان کے بھی علاقے میں کاروبار کو نقصان پہنچایا، اور ایسے لوگوں کا محاسبہ بھی کرنا چاہیے اور ان کا رستہ بھی روکنا چاہیے۔ انہوں نے اور بہت، یہاں تک کہ ہماری گفتگو بلوچستان سے پھر کوئٹہ تک، کوئٹہ کے علاوہ بلوچستان کے دوسرے حلقے جو ہیں وہاں کی گفتگو، اور یہاں تک کہ یونین کاؤنسل اور وارڈ لیول کا بھی ہمارا ذکر ہوا کہ نیچے سے گراس روٹ پہ لوگوں کو جو ریلیف پہنچانا ہے وہ ان کا مقصد ہے۔ وہی ویژن مسلم لیگ نون کا ہے، نواز شریف صاحب کا ہے، اور انشاءاللہ ہم آج دعوت ان کو دے رہے ہیں۔ اور حاجی صاحب کا کہنا یہ ہے کہ میں اپنے دوستوں سے مشاورت کر کے پارٹی میں دوستوں سے، احباب سے، عزیزوں سے، وہ صرف کوئٹہ تک محدود نہیں، پورے بلوچستان میں ہے، ان سے مشاورت کر کے تو ضرور کریں گے۔ اور انہوں نے خیر مقدم کیا ہے، ہمارا، ہمیں ویلکم کیا ہے، اور یہ سیاست سے ہٹ کے انشاءاللہ رشتے رہیں گے۔ سو میں ان کا بہت شکر گزار ہوں، ان کے دوستوں کا، ان کے گروپ کا، اور ان کی ایک حیثیت ہے بلوچستان کی سیاست میں الحمدللہ جو کہ رہے گی، اور ان کا کردار کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، جو ان کے دل میں ہوتا ہے وہ ان کی زبان پہ ہوتا ہے، اور کئی دفعہ لوگوں کو شاید کڑوی بات لگتی ہے مگر وہ بلوچستان اور پاکستان کے مفاد کی بات ہوتی ہے۔ یہ مجھے خوشی سے یہ بات کہنی پڑ رہی جو کہ پورے پاکستان میں ہر ایک کو پتہ ہے۔ انہوں نے اقتدار کی سیاست نہیں کی، انہوں نے اقتدار کو کئی دفعہ ٹکرایا، اور کئی دفعہ انہوں نے اقتدار میں آنے سے اپنے آپ کو روک لیا۔ نہ ان کو سیٹ کی لالچ ہے، نہ ان کو کسی عہدے کی لالچ ہے، ان کو اگر لالچ ہے تو پاکستان اور بلوچستان کی لالچ ہے ان کے لیے، جو کہ ہم سب کی ہونی چاہیے۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے سردار صاحب، جعفر خان صاحب، جمال شاہ صاحب اور بھی ان کے جو ساتھی ہیں، اپنے تمام ٹیم اور دوستوں کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ ان کا، بڑے میاں صاحب کا، شہباز شریف صاحب کا، محترمہ مریم نواز صاحبہ، ان سب کا شکریہ کہ انہوں نے مجھے یہ اپنے پارٹی میں اس سیاسی جدوجہد میں آنے کا دعوت دیا۔ وہاں ہم جب بیٹھے تو ہمارے ایشوز یہ ہیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلوچستان جو پچھلے کئی دہائیوں سے محرومیوں کا شکار ہے، اور یہاں خون ریزی، قتل و غارت گری بھی ہے، کرپشن کا ایک بازار گرم ہے، غیر سیاسی لوگوں کو مسلط کیا گیا، ان تمام ایشوز پہ ہمارا بات ہوا کہ ہم سیاسی لوگوں کو موقع دیں، پولیٹیکل پروسیس نیچے سے اوپر آئے تاکہ عام لوگوں کا نمائندگی سیاسی عمل میں ہو، اور بلوچستان کے محرومیوں کو کم کرنے میں، ختم کرنے میں وہ اپنا کردار ادا کر سکیں۔ جس صوبے میں 800 کلومیٹر ساحل ہے، جس صوبے میں گیس اور سونے اور تانبے کے ذخائر ہیں، وہاں ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ان تمام وسائل کو اس صوبے اور ملک کے مفاد میں استعمال کیا جائے کرپشن سے پاک، تو اسمگلنگ مافیا دم توڑے گا اور عام لوگ ترقی کریں گے۔ جیسے آپ کے ارد گرد آپ دیکھیں خلیجی ممالک میں اتنے بڑے وسائل نہیں ہیں جتنے ہمارے پاس ہے، وہاں کے لوگ بہت خوشحالی کی طرف جا رہے ہیں۔ تو ایک بات یہ ہوا سردار صاحب کے ساتھ کہ بلوچستان کے لیے ایک باقاعدہ سیاسی، معاشی، معاشرتی، آئینی اور تاریخی پیکج کو مرتب کیا جائے تاکہ جو لوگوں کا وفاق اور وفاق کی سیاست پہ عدم اعتماد ہے، اس عدم اعتماد کے فضا کو ختم کر کے اعتماد کے فضا قائم کیا جائے کہ یہاں کے لوگ جو کھربوں روپے کے وسائل اور ذخائر کے مالک ہیں، وہ آج ایشیا کے ان ممالک میں، ان
لوگوں میں آتے ہیں، جو 80% لوگ خط غربت سے نیچے زندگی گزارتے ہیں. ان ایشوز پہ ہمارا بات ہوا. بات یہ ہوا کہ سیاسی عمل کو موقع دیا جائے، سیاسی کارکن کو موقع دیا جائے، سیاسی کارکن عوام میں سے آئیں تاکہ وہ اپنے معاملات کو خود سمجھیں اور بہتری کی طرف اس صوبے کو لے جائیں، تاکہ یہ جو بے چینی ہے، یہاں جو فسادات ہیں، ان سے اپنے صوبے کو ہم سیاسی طریقے سے، آئینی قانونی طریقے سے، اور جو بین الاقوامی اصول ہیں قوموں اور سرزمین کو خوشحالی دینے کے، ان اصولوں کے تحت ہم اس سرزمین کو خوشحالی اور امن کا گہوارہ بنائیں. سردار صاحب نے خود ان کے جو ساتھی یہاں آئے ہیں، جعفر خان صاحب ہیں، جمال شاہ صاحب ہیں، نصیر کاکڑ صاحب ہیں، اور بھی ہمارے ساتھی ہیں، انہوں نے دعوت دیا. اس میں ہم نے مہلت ان سے مانگا تاکہ دور دراز علاقوں میں جو ہمارے ساتھی ہیں، ان تمام معاملات پہ ہم بات کر کے پھر ایک فیصلہ کر سکیں، جو اجتماعی فیصلہ، جو سیاسی فیصلہ ہوگا وہ صوبے کے اور سیاسی عمل کے حق میں ہوگا، تاکہ ہم اپنا سیاسی عمل میں جو ہم جدوجہد کر رہے ہیں وہ پارلیمان میں، پارلیمان سے باہر سیاسی عمل میں رہ کے اپنے صوبے کی خدمت ادا کر سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاز صاحب کی سردار ایاز صادق صاحب ہماری پارٹی لیڈر ہیں، ان کی آمد پہ حاجی لشکری صاحب بلوچستان کے بڑے لیڈنگ پولیٹیشنز میں ہیں، اور آج جو ہماری ٹیم یہاں آئی ہے وہ اسی لیے کہ بلوچستان میں جو ایک ترتیب چلا ہے پچھلے کچھ سالوں سے، ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم اچھے لوگوں کو پولیٹکس میں لے آئیں اور امپاور کریں ان لوگوں کو جن کے ساتھ اس صوبے کا غم بھی ہو اور کل اس صوبے کی ذمہ داری بھی سنبھال سکیں. تو ماشاءاللہ کافی لوگوں نے ہمارے ساتھ یہاں ایک اچھے لوگوں نے بھی راستہ اختیار کیا. ڈیفینیٹلی جو پولیٹکس میں ہوتے ہیں کچھ اگر ڈیفینیٹلی سب اتنے اچھے نہیں ہو سکتے، اور ماشاءاللہ جیسے سردار صاحب نے کہا کہ حاجی لشکری رئیستانی جو ہے ان کا ایک نام ہے پولیٹکس میں، اور کارکن اور عوام کے لیول پہ ان کا ایک عزت ہے. تو ہماری بھی خواہش ہے کہ سب سے پہلے ہم کوئٹہ شہر کو ایک اچھا ترتیب دے دیں، اس کو ایک پراپر آنے والی بلدیاتی انتخابات میں اور پھر عام انتخابات میں کوئی ایسی ہم نمائندگی دیں جن سے پھر اس صوبے کو اور کوئٹہ کو بھی ترقی ہو. کوئٹہ کے ماں سوائے بھی ہم لوگوں نے جو کام کیا کافی ہم کو ادھر بلوچستان میں اپریسیشن ملی ہے. کل میرے جگہ پہ میٹنگ تھی، قریباً 14 یا 16 لوگ تھے اس طرح، جو کہ جن کا امید ہے کہ آنے والے الیکشن میں انشاءاللہ وہ جیتیں گے. انہوں نے حامی بھری ہے کہ ہم مسلم لیگ میں آئیں گے، اور فیصلہ تقریباً ان کے ساتھ ہو گیا. اعلان میاں نواز شریف کی آمد پہ ہوگا، اور حاجی لشکری صاحب کے ساتھ بھی بڑے مفید ڈائلاگ ہمارے ہوئے ہیں، اور خدا کے فضل سے ہم اس راستے پہ چل رہے ہیں جو کہ اچھے ترتیب میں جس کی اینڈنگ ہوگی. اور انشاءاللہ ہماری امید ہے یہ اور اس کی ساری ٹیم ساتھ جو ہے، ہمارے ہمایوں قرش صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے دوسرے ساتھی ہیں، میرے ساتھ جو آئے ہوئے ساتھی ہیں، یہ ایک راستے پہ چل کر کے سیاست کریں گے، اور ہماری سیاست اور ہماری پارٹی کا انشاءاللہ یہ حصہ بنیں گے، اور مل کر کے اس صوبے کو چلائیں گے. صرف یہ ایک شخص کے نظریہ نہیں ہوگا، مل کر کے اس صوبے کو چلائیں گے اور اچھے لوگوں کو انشاءاللہ سامنے لے آئیں گے. جی یہ مجھے نہیں پتا تھا کہ 11 تاریخ ہو گئی، مگر یہ تو بہت اچھی چیز ہے کہ وہ پروسیس شروع ہو گیا. یہ جیسے یہ پروسیس ہوگا، ہم نے ٹکٹ وغیرہ تو مانگ لی ہیں،
اور بلوچستان میں بھی ہم نواز شریف صاحب کو انشاءاللہ وہ تشریف لائیں گے، شہباز صاحب آئیں گے، چیف آرگنائزر آئیں گی، تو اس کے بعد ہم یہاں کا بھی پروسیس انشاءاللہ شروع کر دیں گے۔ سردار صاحب 11 تاریخ کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ وائلیشن چاہے 1 دن کا ہو یا 1 سال کا ہو، جو 90 دن کا اس سے تو آگے گیا ہے تاریخ 11 تاریخ۔ یہ تو الیکشن کمیشن کا اختیار ہے، اس میں ہم نہ ہی کامنٹ کریں تو ٹھیک ہے، الیکشن کمیشن بہتر جانتا ہے کیا کرنا ہے۔ یہ عدالت میں بھی جا چکا، صدر صاحب کے پاس بھی جا چکا، تو الیکشن کمیشن جو بھی اس پہ فیصلہ لیا ہے انہوں نے سوچ سمجھ کے لیا ہوگا اور ایک قانون کے دائرے میں لیا ہوگا۔ حاجی صاحب، آپ نے ہمیشہ بلوچستان کے حوالے سے جس پارٹی میں بھی رہے آپ نے اجاگر کیا، لیکن جب آپ کی بات نہیں مانی جاتی تو آپ پارٹی چھوڑ دیتے ہیں۔ تو کیا اگر آپ نون لیگ میں اگر جاتے ہیں تو آپ کو یہ یقین ہے کہ یہ جو آپ کے وعدے ہیں، جو آپ کے ساتھ بات چیت ہوگی بلوچستان کے حوالے سے، اس پر یہ عمل درآمد کریں گے؟ دیکھیے، ہم نے اسی لیے تو ان کے ساتھ طویل بات چیت کی کہ بلوچستان طاقت سے نہیں، اصولوں سے، آئین سے، آئین کے بالادستی سے اور سیاسی عمل سے ٹھیک ہو سکتا ہے۔ اسی پہ ہمارا بات ہوا اور مجھے یقین ہے کہ سردار صاحب، جعفر خان صاحب اپنے ٹاپ لیڈرشپ کے ساتھ بھی بات کریں گے۔ پولیٹکس جب تک اسٹیٹس کو کا شکار ہے وہاں مسائل میں اضافہ ہوتا ہے۔ پولیٹکس آگے بڑھے گا، پولیٹیشنز کا تجربات میں اضافہ ہوں گے، اپنے غلطیوں سے سیکھیں گے تو معاملات ٹھیک ہوگا۔ یقیناً ان کا تجربہ بلوچستان کے بارے میں اب یہ ہے کہ معاملات کو ڈائلاگ، بات چیت اور پولیٹیکل پروسیس کے ذریعے ٹھیک کریں، تو ٹاپ لیڈرشپ کے ساتھ بات کریں گے، ایک نئے منشور اور پروگرام کے ساتھ آئیں گے تاکہ جو ہمارے خدشات ہیں، ہمارے ساتھیوں کے خدشات ہیں، عام بلوچستانی خدشات ہیں، ان کو دور کرنے کے لیے کون سا پالیسی ہو۔ ایاز صاحب، آپ نے 2013 میں جب گورنمنٹ بنی تھی تو اس پہ ایک بڑی معاہدہ ہوا تھا، جس کے بعد آج تک بلوچستان میں ایک پولیٹیکل کیوس ہے، تو کیا اس بار بھی آپ لوگ اسی طرح کا کوئی ایکسپیریمنٹ کرنے کا سوچ رہے ہیں؟ اور وہ لوگ جو ماضی میں آپ کی پارٹی چھوڑ گئے تھے، کیا اب ان کے ساتھ آنے پر کوئی شرائط طے ہوئی ہے کہ وہ آپ کو دوبارہ نہیں چھوڑیں گے اور اپنے ہی لوگوں کی خلاف ورزی نہیں کریں گے؟ 2013 میں جو معاہدہ ہوا تھا وہ بلوچستانی اور ایک وہ اوور آل معاہدہ تھا۔ دیکھیں، بلوچستان از ناٹ اونلی ریلیونٹ، اٹ از موسٹ ریلیونٹ پاکستان کے لیے۔ جو وسائل ہیں بلوچستان میں وہ پہلے بلوچستان کا حق ہے، اس کے بعد پاکستان کا ہے، اور وہ اگر صحیح طریقے سے ہو گئے تو پھر ہمیں اور کیا چاہیے۔ اور جو آپ نے بھی سوال کیا تھا حاجی صاحب کو، اگر تو حاجی صاحب کو غلط بات کر رہے ہیں، وہ وسائل کی بات کرتے ہیں، وہ اسمگلنگ روکنے کی بات کرتے ہیں، وہ قانون قاعدے کی بات کرتے ہیں، وہ کانسٹیٹیوشن کی بات کرتے ہیں، وہ ریلیف کی بات کرتے ہیں، وہ ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں، تو اگر تو یہ غلط ہیں تو پھر تو ہم سب کہیں غلط ہے۔ مگر یہ سب چیزیں ہیں جو ضرورت ہے پاکستان کی اور بلوچستان کی خاص طور سے۔ الیکشن کمیشن نے 11 فروری کو الیکشن کا وقت دیا ہے، تو کیا کہیں گے آپ؟ جی، وہ آ چکا ہے۔ الیکشن کی تاریخ آ گئی ہے، لیکن آپ کے جو مخالفین ہیں وہ شکایت کر رہے ہیں اور تحفظات کے اظہار کر رہے ہیں کہ انہیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی، پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کی پکڑ دکڑ ہو رہی ہے، تو ایز اے پولیٹیکل لیڈر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو کتنا ہی موقع ملنا چاہیے؟ دیکھیں، یہ تو ایک سلسلہ پاکستان میں چلتا ہی رہتا ہے کہ جی ہار گئے تو نہ مانے، جیت گئے تو کہا جی ٹھیک ہوا ہے۔ اس پروسیس کو جتنا ہم ٹرانسپیرنٹ بنائیں گے، جتنا ہم لیول پلینگ فیلڈ دیں گے سب کو، اتنے ہی زیادہ ایکسیپٹیبلٹی ہوگی، اور پاکستان اب گالم گلوچ کی سیاست نہیں برداشت کر سکتا۔ پاکستان اخلاق کی اور ڈائلاگ کی سیاست میں پاکستان کو آگے لے جانا پڑے گا۔ ہمارے قائد محترم نے جو 21 اکتوبر کو تقریر بھی کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ سب کو مل کے پاکستان کو ٹھیک کرنا ہے۔ پاکستان اس نہج پہ ہے جہاں شاید پہلے کبھی بھی نہیں تھا، اس کو ٹھیک کرنے کے لیے سب کو مل کے کام کرنا پڑے گا۔ ہندوستان کا سب سے بڑا مسئلہ بے ضرور کرپشن ہے۔ 11 فروری پر عوام نے ہندوستان میں اعتماد آپ کر دیا، اس کرپشن اور بیڈ گورننس کو کس طرح دیکھو گے؟ یہ تو حاجی صاحب کا ایجنڈا ہے کہ اس کو روکنا، اور حاجی صاحب بیچ میں ہوں گے تو روکیں گے،
اور انشاءاللہ یہ ہم سب کی خواہش ہوگی، گورننس بھی بہتر ہو، کرپشن بھی رکے. کرپشن کرنے والے چند ہوتے ہیں، بدنامی بہت زیادہ کی ہو جاتی ہے. ان چند کا راستہ روکنا ہے. اسمگلر کتنے ہوتے ہیں؟ چند لوگ اسمگلنگ کرتے ہیں نا، مگر بدنامی بہت سے لوگوں کی ہو رہی ہوتی ہے. تو ان کا راستہ روکنا پاکستان کے مفاد میں ہے، بلوچستان کے مفاد میں. وہی ان کا بھی ایجنڈا ہے، وہی ہمارا بھی ایجنڈا ہے، اور یہی پاکستان کا ایجنڈا ہونا چاہیے. باپ والوں کے ساتھ چلنا ممکن ہوگا؟ سے پوچھ لیں. جو محب وطن پاکستانی ہے، جو الیکشن جیت کے آئیں گے، ان کے ساتھ مل جل کے پاکستان اور بلوچستان کو کی بہتری کے لیے کام کرنے کو ہمیں اوپن رکھنا چاہیے. بس آگے ختم. بس میرا بھائی